ارمان، اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں اپنے زریون والا فیصلہ بدل دوں گی تو ایسا کبھی نہیں ہوگا، جسے میں خود سے دور بھی نہیں کر سکتا۔ تم بطول کو واقعی خوشی دے سکتے ہو۔ خوشی؟ وہ خوشی صرف تم ہو رہا۔ لیکن ارمان کا دل کس کے لیے دھڑکتا ہے اس بات کا تو آپ کو بھی اندازہ ہے۔ زریون کا نکاح، لیکن بطول کی طلاق۔ چلو میرے ساتھ۔ کہاں؟ آج تمہیں سب بتا دوں گا۔ فائدہ نہیں ہے، بہت دیر ہو چکی ہے، آپ کو تو مبارکباد بھی نہیں دے سکتے۔ اسے احساس ہی نہیں ہوتا امی، ساری زندگی میری ہر دعا، میرا ہر فیصلہ صرف اسی کے لیے رہا۔ آسیہ بیگم نے تمہاری موت کی پلاننگ کی تھی، تمہیں مارنا چاہتی تھی وہ۔ تمہارے پاس اس بات کا ثبوت ہے؟ ہاں، بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، نائس چوائس۔ تھینک یو، تمہارا ٹیسٹ بہت جلدی بدل گیا۔ اور ارمان کی چوائس تو ہمیشہ سے بہت اچھی تھی۔ کچھ لوگ زندگی کے کسی بھی موڑ پر سکون کی طرح آ جاتے ہیں، جیسے میری زندگی میں ارمان آ گیا۔ اور چوائس بھی تو وہی کرنی چاہیے ہمیشہ جو دل کو سکون دے۔ سکون دے یا ٹینشن؟ تمہاری پسند اتنی جلدی بدل گئی، میری ویلیو یہ ہے۔ بطول چھوڑو نا، کیسی باتیں کر رہی ہو، کچھ نہیں رکھا ان باتوں میں۔ اور تم شاید بھول رہی ہو کہ تم کسی اور کے نکاح میں ہو۔ کیسے بھول سکتی ہوں؟ تمہارا نکاح بھی تو اسی سے ہو رہا ہے نا۔ ہر ایکشن کا ریاکشن ہوتا ہے، عادت ڈال لو۔ پھر میں آپ کے کمرے میں رہ لیتی ہوں۔ کیا بکواس ہے؟ ہاں میں ہوں۔ تو پھر میں کہاں جاؤں؟ ارے بھائی، جہاں سے آئی ہو وہیں جاؤ نا۔ اب دونوں الگ الگ کمرے میں رہ رہے ہیں؟ پاپا کی یاد آتی ہے تو میں وہیں رہتا ہوں۔ اچھا، میں یہیں سے ہی گئی تھی مامی، اور گئی نہیں تھی، آپ نے نکالا تھا۔ مجھ سے زیادہ یہ گھر رہا کا ہے۔ میں بطول کے کمرے میں رہ لیتی ہوں، اپنی بیٹی کو تو برداشت کر لیں گی نا آپ، ہے نا؟ دوستو، ڈرامہ سیریل ماں کافی زیادہ دلچسپ ڈرامہ تھا۔ اب اس ڈرامے کی لاسٹ ایپیسوڈ آ رہی ہے جس میں آپ دیکھیں گے اب ارمان رہا کو اس کی ماں کی قبر پر لے کر جاتا ہے اور رہا سے کہتا ہے کہ آج میں تمہیں سب کچھ سچ بتانا چاہتا ہوں۔ رہا، آسیہ نے تمہیں اغوا کروایا تھا اور آسیہ بھی ہی تھیں جو تمہیں مروانا چاہتی تھیں۔ جس کے بعد رہا کہتی ہے کہ اگر تم آسیہ بی کے اوپر اتنا بڑا الزام لگا رہے ہو ارمان، کیا تمہارے پاس اس کے کوئی ثبوت وغیرہ موجود ہیں؟ یہ سن کر ارمان کہتا ہے ہاں، میرے پاس ثبوت موجود ہیں۔ جس کے بعد ارمان رہا کو وہ ساری ریکارڈنگ وغیرہ سنوا دیتا ہے آسیہ بیگم کی، جس میں وہ رہا کے کڈنیپروں سے بات کر رہی تھیں اور انہیں حکم دے رہی تھیں کہ رہا کو زندہ مت چھوڑنا۔ یہ ساری ریکارڈنگ سننے کے بعد رہا تو چونک جاتی ہے، اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی مامی اس حد تک گر سکتی ہیں اس سے نفرت کرنے میں۔ جس کے بعد ارمان جب گھر آتا ہے تو رہا اسے بتاتی ہے کہ جو کچھ زریون نے ہم سے چھینا تھا نا، وہ میں واپس لے چکی ہوں زریون سے، اور کل وہ جو آئے گا نا یہاں پر، کل یہاں سے بارات نہیں جائے گی بلکہ زریون یہاں سے کل جیل جائے گا۔ جس کے بعد جب زریون خوشی خوشی آتا ہے یہاں پر رہا سے نکاح کرنے کے لیے، تو یہاں تو پہلے سے ہی ارمان کی پولیس موجود تھی۔ جس کے بعد یہ سب کچھ دیکھ کر تو کافی زیادہ حیران ہو جاتا ہے زریون، اور پھر رہا آتی ہے تو کہتا ہے یہ زریون کہ رہا یہ سب کچھ کیا ہے، آج تو ہماری شادی ہونے والی ہے نا، تو یہ پولیس والے یہاں کیا کر رہے ہیں؟ جس کے بعد رہا کہتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے زریون کہ میں اتنی بڑی بیوقوف ہوں کہ میں تمہارے جیسے انسان سے شادی کروں گی، یہ سب کچھ جانتے ہوئے کہ تم اس سے پہلے 2 شادیاں کر چکے ہو اور تم اپنی دونوں بیویوں کے ساتھ جو کچھ کرتے رہے ہو نا وہ سب کچھ مجھے پتہ ہے۔ میں یہ سب کچھ تمہارے ساتھ کھیل کھیل رہی تھی
تاکہ تم نے جو کچھ میرے نانا اور میرے ماموں جان کا مجھ سے چھینا ہے نا، میں تاکہ تم سے واپس لے سکوں۔ جس کے بعد زریون کو گرفتار کر لے جاتی ہے پولیس، اور پھر بطول ہی اپنی ماں کا راز کھول دیتی ہے اور عدیل کو ساری ریکارڈنگ سناتی ہے کہ ماما نے ہی راہا کو کڈنیپ کروانے کی کوشش کی تھی۔ جس کے بعد عدیل صاحب کافی زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں یہ سب کچھ سن کر، اور وہ جو رمیز تھا آسیہ کا بندہ، اسے وہاں پر لایا جاتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ یہ سب کچھ آسیہ بی بی نے ہی کروایا ہے۔ جس کے بعد تو کافی زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں عدیل صاحب، اور وہ اس آسیہ کو اپنی زندگی سے بھی نکالتے ہیں اور گھر سے بھی دھکے دے کر نکال دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ تمہاری جیسی احسان فراموش عورت کی میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، اور نہ ہی میری زندگی میں تمہاری جیسی عورت کی کوئی جگہ ہے، نکل جاؤ میری زندگی سے۔ جس کے بعد وسیم کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور عدالت کو جب سارے ثبوت ملتے ہیں ان دونوں کے خلاف، تو عدالت ان دونوں کو ہو سکتا ہے عمر قید کی سزا سنا دے۔ اور پھر جب راہا اور ارمان ایک ساتھ موجود تھے تو یہ ارمان راہا کو پرپوز کرے گا اور کہے گا، کیا راہا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ یہ سن کر راہا کہتی ہے، ارمان میں تو ہمیشہ سے تم سے ہی شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن جو کچھ ہمارے درمیان غلط فہمیاں ہوئی تھیں نا، وہ اب سب کچھ دور ہو چکی ہیں، اور راہا ارمان سے شادی کرنے کے لیے ہاں کر دیتی ہے۔ جس کے بعد ارمان اور راہا کا نکاح جب ہو رہا تھا، وہاں پر شاہزین بھی آیا ہوا تھا، اور ان دونوں کا تو نکاح ہو جاتا ہے۔ پھر شاہزین کی نظر بطول پر پڑتی ہے، اور اسے دیکھ کر اسے الشبا کا خیال آ جاتا ہے۔ بطول اسے الشبا جیسی لگ رہی تھی۔ جس کے بعد راہا سے وہ پوچھتا ہے کہ یہ لڑکی کون ہے، تو بتا دیتی ہے راہا کہ یہ میرے ماموں کی بیٹی ہے، اور یہی وہ لڑکی ہے جس کے ساتھ اتنا برا کیا ہے زریون نے۔ جس کے بعد شاہزین بطول کے پاس آ کر کہتا ہے، کیا بطول تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اور بطول بھی ہاں کر دیتی ہے۔ تو دوستو، آپ لوگوں کو ڈرامہ سیریل ماں کیسا لگا؟ اپنی رائے سے آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو، ڈرامہ سیریل ماں کافی زیادہ دلچسپ ڈرامہ تھا۔ اب اس ڈرامے کی لاسٹ ایپیسوڈ آ رہی ہے جس میں آپ دیکھیں گے اب ارمان راہا کو اس کی ماں کی قبر پر لے کر جاتا ہے، اور راہا سے کہتا ہے کہ آج میں تمہیں سب کچھ سچ بتانا چاہتا ہوں راہا، آسیہ نے تمہیں اغوا کروایا تھا، اور آسیہ بی ہی تھیں جو تمہیں مروانا چاہتی تھیں۔ جس کے بعد راہا کہتی ہے کہ اگر تم آسیہ بی کے اوپر اتنا بڑا الزام لگا رہے ہو ارمان، کیا تمہارے پاس اس کے کوئی ثبوت وغیرہ موجود ہیں؟ یہ سن کر ارمان کہتا ہے، ہاں میرے پاس ثبوت موجود ہیں۔ جس کے بعد ارمان راہا کو وہ ساری ریکارڈنگ وغیرہ سنوا دیتا ہے آسیہ بیگم کی، جس میں وہ راہا کے کڈنیپروں سے بات کر رہی تھیں اور انہیں حکم دے رہی تھیں کہ راہا کو زندہ مت چھوڑنا۔ یہ ساری ریکارڈنگ سننے کے بعد راہا تو چونک جاتی ہے، اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی مامی اس حد تک گر سکتی ہیں اس سے نفرت کرنے میں۔ جس کے بعد ارمان جب گھر آتا ہے تو راہا اسے بتاتی ہے کہ جو کچھ زریون نے ہم سے چھینا تھا نا، وہ میں واپس لے چکی ہوں زریون سے، اور کل وہ جو آئے گا نا یہاں پر، کل یہاں سے بارات نہیں جائے گی، بلکہ زریون یہاں سے کل جیل جائے گا۔ جس کے بعد جب زریون
خوشی خوشی آتا ہے یہاں پر رہا سے نکاح کرنے کے لیے۔ تو یہاں تو پہلے سے ہی ارمان کی پولیس موجود تھی، جس کے بعد یہ سب کچھ دیکھ کر تو کافی زیادہ حیران ہو جاتا ہے زریون۔ اور پھر رہا آتی ہے تو کہتا ہے یہ زریون کہ رہا یہ سب کچھ کیا ہے، آج تو ہماری شادی ہونے والی ہے نا، تو یہ پولیس والے یہاں کیا کر رہے ہیں؟ جس کے بعد رہا کہتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے زریون کہ میں اتنی بڑی بیوقوف ہوں کہ میں تمہارے جیسے انسان سے شادی کروں گی، یہ سب کچھ جانتے ہوئے کہ تم اس سے پہلے 2 شادیاں کر چکے ہو اور تم اپنی دونوں بیویوں کے ساتھ جو کچھ کرتے رہے ہو نا وہ سب کچھ مجھے پتہ ہے۔ میں یہ سب کچھ تمہارے ساتھ کھیل کھیل رہی تھی تاکہ تم نے جو کچھ میرے نانا اور میرے ماموں جان کا مجھ سے چھینا ہے نا، میں تاکہ تم سے واپس لے سکوں۔ جس کے بعد زریون کو گرفتار کر کر لے جاتی ہے پولیس، اور پھر بطول ہی اپنی ماں کا راز کھول دیتی ہے اور عدیل کو ساری ریکارڈنگ سناتی ہے کہ ماما نے ہی رہا کو کڈنیپ کروانے کی کوشش کی تھی۔ جس کے بعد عدیل صاحب کافی زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں یہ سب کچھ سن کر، اور وہ جو رمیز تھا آسیہ کا بندہ اسے وہاں پر لایا جاتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ یہ سب کچھ آسیہ بی بی نے ہی کروایا ہے۔ جس کے بعد تو کافی زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں عدیل صاحب، اور وہ اس آسیہ کو اپنی زندگی سے بھی نکالتے ہیں اور گھر سے بھی دھکے دے کر نکال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہاری جیسی احسان فراموش عورت کی میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، اور نہ ہی میری زندگی میں تمہاری جیسی عورت کی کوئی جگہ ہے، نکل جاؤ میری زندگی سے۔ جس کے بعد وسیم کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور عدالت کو جب سارے ثبوت ملتے ہیں ان دونوں کے خلاف تو عدالت ان دونوں کو ہو سکتا ہے عمر قید کی سزا سنا دے۔ اور پھر جب رہا اور ارمان ایک ساتھ موجود تھے تو یہ ارمان رہا کو پرپوز کرے گا اور کہے گا کیا رہا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ یہ سن کر رہا کہتی ہے ارمان میں تو ہمیشہ سے تم سے ہی شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن جو کچھ ہمارے درمیان غلط فہمیاں ہوئی تھیں نا وہ اب سب کچھ دور ہو چکی ہیں، اور رہا ارمان سے شادی کرنے کے لیے ہاں کر دیتی ہے۔ جس کے بعد ارمان اور رہا کا نکاح جب ہو رہا تھا وہاں پر شاہزین بھی آیا ہوا تھا، اور ان دونوں کا تو نکاح ہو جاتا ہے۔ پھر شاہزین کی نظر بطول پر پڑتی ہے اور اسے دیکھ کر اسے الشبا کا خیال آ جاتا ہے۔ بطول اسے الشبا جیسی لگ رہی تھی۔ جس کے بعد رہا سے وہ پوچھتا ہے کہ یہ لڑکی کون ہے، تو بتا دیتی ہے رہا کہ یہ میرے ماموں کی بیٹی ہے، اور یہی وہ لڑکی ہے جس کے ساتھ اتنا برا کیا ہے زریون نے۔ جس کے بعد شاہزین بطول کے پاس آ کر کہتا ہے کیا بطول تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اور بطول بھی ہاں کر دیتی ہے۔ تو دوستو آپ لوگوں کو ڈرامہ سیریل ماں کیسا لگا؟ اپنی رائے سے آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل ماں کافی زیادہ دلچسپ ڈرامہ تھا۔ اب اس ڈرامے کی لاسٹ ایپیسوڈ آ رہی ہے جس میں آپ دیکھیں گے اب ارمان رہا کو اس کی ماں کی قبر پر لے کر جاتا ہے اور رہا سے کہتا ہے کہ آج میں تمہیں سب کچھ سچ بتانا چاہتا ہوں رہا، آسیہ نے تمہیں اغوا کروایا تھا اور آسیہ بی ہی تھیں جو تمہیں مروانا چاہتی تھیں۔ جس کے بعد رہا کہتی ہے کہ اگر تم آسیہ بی کے اوپر اتنا بڑا الزام لگا رہے ہو ارمان، کیا تمہارے پاس اس کے کوئی ثبوت وغیرہ موجود ہیں؟ یہ سن کر ارمان کہتا ہے ہاں میرے پاس ثبوت موجود ہیں۔ جس کے بعد ارمان رہا کو
وہ ساری ریکارڈنگ وغیرہ سنوا دیتا ہے آسیہ بیگم کی، جس میں وہ رہا کے کڈنیپروں سے بات کر رہی تھیں اور انہیں حکم دے رہی تھیں کہ رہا کو زندہ مت چھوڑنا۔ یہ ساری ریکارڈنگ سننے کے بعد رہا تو چونک جاتی ہے، اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی مامی اس حد تک گر سکتی ہیں اس سے نفرت کرنے میں۔ جس کے بعد ارمان جب گھر آتا ہے تو رہا اسے بتاتی ہے کہ جو کچھ زریون نے ہم سے چھینا تھا نا، وہ میں واپس لے چکی ہوں زریون سے، اور کل وہ جو آئے گا نا یہاں پر، کل یہاں سے بارات نہیں جائے گی بلکہ زریون یہاں سے کل جیل جائے گا۔ جس کے بعد جب زریون خوشی خوشی آتا ہے یہاں پر رہا سے نکاح کرنے کے لیے، تو یہاں تو پہلے سے ہی ارمان کی پولیس موجود تھی۔ جس کے بعد یہ سب کچھ دیکھ کر تو کافی زیادہ حیران ہو جاتا ہے زریون، اور پھر رہا آتی ہے تو کہتا ہے یہ زریون کہ رہا یہ سب کچھ کیا ہے، آج تو ہماری شادی ہونے والی ہے نا، تو یہ پولیس والے یہاں کیا کر رہے ہیں؟ جس کے بعد رہا کہتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے زریون کہ میں اتنی بڑی بیوقوف ہوں کہ میں تمہارے جیسے انسان سے شادی کروں گی، یہ سب کچھ جانتے ہوئے کہ تم اس سے پہلے 2 شادیاں کر چکے ہو اور تم اپنی دونوں بیویوں کے ساتھ جو کچھ کرتے رہے ہو نا، وہ سب کچھ مجھے پتہ ہے۔ میں یہ سب کچھ تمہارے ساتھ کھیل کھیل رہی تھی تاکہ تم نے جو کچھ میرے نانا اور میرے ماموں جان کا مجھ سے چھینا ہے نا، میں تاکہ تم سے واپس لے سکوں۔ جس کے بعد زریون کو گرفتار کر لے جاتی ہے پولیس، اور پھر بطول ہی اپنی ماں کا راز کھول دیتی ہے اور عدیل کو ساری ریکارڈنگ سناتی ہے کہ ماما نے ہی رہا کو کڈنیپ کروانے کی کوشش کی تھی۔ جس کے بعد عدیل صاحب کافی زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں یہ سب کچھ سن کر، اور وہ جو رمیز تھا آسیہ کا بندہ، اسے وہاں پر لایا جاتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ یہ سب کچھ آسیہ بی بی نے ہی کروایا ہے۔ جس کے بعد تو کافی زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں عدیل صاحب، اور وہ اس آسیہ کو اپنی زندگی سے بھی نکالتے ہیں اور گھر سے بھی دھکے دے کر نکال دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ تمہاری جیسی احسان فراموش عورت کی میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، اور نہ ہی میری زندگی میں تمہاری جیسی عورت کی کوئی جگہ ہے، نکل جاؤ میری زندگی سے۔ جس کے بعد وسیم کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور عدالت کو جب سارے ثبوت ملتے ہیں ان دونوں کے خلاف، تو عدالت ان دونوں کو ہو سکتا ہے عمر قید کی سزا سنا دے۔ اور پھر جب رہا اور ارمان ایک ساتھ موجود تھے تو یہ ارمان رہا کو پرپوز کرے گا اور کہے گا کیا رہا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ یہ سن کر رہا کہتی ہے ارمان میں تو ہمیشہ سے تم سے ہی شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن جو کچھ ہمارے درمیان غلط فہمیاں ہوئی تھی نا، وہ اب سب کچھ دور ہو چکی ہیں، اور رہا ارمان سے شادی کرنے کے لیے ہاں کر دیتی ہے۔ جس کے بعد ارمان اور رہا کا نکاح جب ہو رہا تھا وہاں پر شاہزین بھی آیا ہوا تھا، اور ان دونوں کا تو نکاح ہو جاتا ہے۔ پھر شاہزین کی نظر بطول پر پڑتی ہے اور اسے دیکھ کر اسے الشبا کا خیال آ جاتا ہے۔ بطول اسے الشبا جیسی لگ رہی تھی۔ جس کے بعد رہا سے وہ پوچھتا ہے کہ یہ لڑکی کون ہے، تو بتا دیتی ہے رہا کہ یہ میرے ماموں کی بیٹی ہے، اور یہی وہ لڑکی ہے جس کے ساتھ اتنا برا کیا ہے زریون نے۔ جس کے بعد شاہزین بطول کے پاس آ کر کہتا ہے کیا بطول تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اور بطول بھی ہاں کر دیتی ہے۔ تو دوستو آپ لوگوں کو ڈرامہ سیریل ماں کیسا لگا؟ اپنی رائے سے آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں،
اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو، ڈرامہ سیریل ماں کافی زیادہ دلچسپ ڈرامہ تھا۔ اب اس ڈرامے کی لاسٹ ایپیسوڈ آ رہی ہے جس میں آپ دیکھیں گے اب ارمان راہا کو اس کی ماں کی قبر پر لے کر جاتا ہے اور راہا سے کہتا ہے کہ آج میں تمہیں سب کچھ سچ بتانا چاہتا ہوں راہا، آسیہ نے تمہیں اغوا کروایا تھا اور آسیہ بی ہی تھیں جو تمہیں مروانا چاہتی تھیں۔ جس کے بعد راہا کہتی ہے کہ اگر تم آسیہ بی کے اوپر اتنا بڑا الزام لگا رہے ہو ارمان، کیا تمہارے پاس اس کے کوئی ثبوت وغیرہ موجود ہیں؟ یہ سن کر ارمان کہتا ہے ہاں، میرے پاس ثبوت موجود ہیں۔ جس کے بعد ارمان راہا کو وہ ساری ریکارڈنگ وغیرہ سنوا دیتا ہے آسیہ بیگم کی، جس میں وہ راہا کے کڈنیپروں سے بات کر رہی تھیں اور انہیں حکم دے رہی تھیں کہ راہا کو زندہ مت چھوڑنا۔ یہ ساری ریکارڈنگ سننے کے بعد راہا تو چونک جاتی ہے، اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی مامی اس حد تک گر سکتی ہیں اس سے نفرت کرنے میں۔ جس کے بعد ارمان جب گھر آتا ہے تو راہا اسے بتاتی ہے کہ جو کچھ زریون نے ہم سے چھینا تھا نا، وہ میں واپس لے چکی ہوں زریون سے، اور کل وہ جو آئے گا نا یہاں پر، کل یہاں سے بارات نہیں جائے گی بلکہ زریون یہاں سے کل جیل جائے گا۔ جس کے بعد جب زریون خوشی خوشی آتا ہے یہاں پر راہا سے نکاح کرنے کے لیے، تو یہاں تو پہلے سے ہی ارمان کی پولیس موجود تھی۔ جس کے بعد یہ سب کچھ دیکھ کر تو کافی زیادہ حیران ہو جاتا ہے زریون، اور پھر راہا آتی ہے تو کہتا ہے یہ زریون کہ راہا یہ سب کچھ کیا ہے، آج تو ہماری شادی ہونے والی ہے نا، تو یہ پولیس والے یہاں کیا کر رہے ہیں؟ جس کے بعد راہا کہتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے زریون کہ میں اتنی بڑی بیوقوف ہوں کہ میں تمہارے جیسے انسان سے شادی کروں گی، یہ سب کچھ جانتے ہوئے کہ تم اس سے پہلے 2 شادیاں کر چکے ہو اور تم اپنی دونوں بیویوں کے ساتھ جو کچھ کرتے رہے ہو نا وہ سب کچھ مجھے پتہ ہے۔ میں یہ سب کچھ تمہارے ساتھ کھیل کھیل رہی تھی تاکہ تم نے جو کچھ میرے نانا اور میرے ماموں جان کا مجھ سے چھینا ہے نا، میں تاکہ تم سے واپس لے سکوں۔ جس کے بعد زریون کو گرفتار کر کر لے جاتی ہے پولیس، اور پھر بطول ہی اپنی ماں کا راز کھول دیتی ہے اور عدیل کو ساری ریکارڈنگ سناتی ہے کہ ماما نے ہی راہا کو کڈنیپ کروانے کی کوشش کی تھی۔ جس کے بعد عدیل صاحب کافی زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں یہ سب کچھ سن کر، اور وہ جو رمیز تھا آسیہ کا بندہ، اسے وہاں پر لایا جاتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ یہ سب کچھ آسیہ بی بی نے ہی کروایا ہے۔ جس کے بعد تو کافی زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں عدیل صاحب، اور وہ اس آسیہ کو اپنی زندگی سے بھی نکالتے ہیں اور گھر سے بھی دھکے دے کر نکال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہاری جیسی احسان فراموش عورت کی میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، اور نہ ہی میری زندگی میں تمہاری جیسی عورت کی کوئی جگہ ہے، نکل جاؤ میری زندگی سے۔ جس کے بعد وسیم کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور عدالت کو جب سارے ثبوت ملتے ہیں ان دونوں کے خلاف تو عدالت ان دونوں کو ہو سکتا ہے عمر قید کی سزا سنا دے۔ اور پھر جب راہا اور ارمان ایک ساتھ موجود تھے تو یہ ارمان راہا کو پرپوز کرے گا اور کہے گا کیا راہا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ یہ سن کر راہا کہتی ہے ارمان میں تو ہمیشہ سے تم سے ہی شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن جو کچھ ہمارے درمیان غلط فہمیاں ہوئی تھیں نا وہ اب سب کچھ دور ہو چکی ہیں، اور راہا ارمان سے شادی کرنے کے لیے ہاں کر دیتی ہے۔ جس کے بعد ارمان اور
رہا کا نکاح جب ہو رہا تھا وہاں پر شاہزین بھی آیا ہوا تھا اور ان دونوں کا تو نکاح ہو جاتا ہے۔ پھر شاہزین کی نظر بطول پر پڑتی ہے اور اسے دیکھ کر اسے الشبا کا خیال آ جاتا ہے۔ بطول اسے الشبا جیسی لگ رہی تھی، جس کے بعد رہا سے وہ پوچھتا ہے کہ یہ لڑکی کون ہے، تو بتا دیتی ہے رہا کہ یہ میرے ماموں کی بیٹی ہے اور یہی وہ لڑکی ہے جس کے ساتھ اتنا برا کیا ہے زریون نے۔ جس کے بعد شاہزین بطول کے پاس آ کر کہتا ہے کیا بطول تم مجھ سے شادی کرو گی، اور بطول بھی ہاں کر دیتی ہے۔ تو دوستو آپ لوگوں کو ڈرامہ سیریل ماں کیسا لگا، اپنی رائے سے آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل ماں کافی زیادہ دلچسپ ڈرامہ تھا۔ اب اس ڈرامے کی لاسٹ ایپیسوڈ آ رہی ہے جس میں آپ دیکھیں گے اب ارمان رہا کو اس کی ماں کی قبر پر لے کر جاتا ہے اور رہا سے کہتا ہے کہ آج میں تمہیں سب کچھ سچ بتانا چاہتا ہوں رہا، آسیہ نے تمہیں اغوا کروایا تھا اور آسیہ بی ہی تھیں جو تمہیں مروانا چاہتی تھیں۔ جس کے بعد رہا کہتی ہے کہ اگر تم آسیہ بی کے اوپر اتنا بڑا الزام لگا رہے ہو ارمان، کیا تمہارے پاس اس کے کوئی ثبوت وغیرہ موجود ہیں؟ یہ سن کر ارمان کہتا ہے ہاں میرے پاس ثبوت موجود ہیں۔ جس کے بعد ارمان رہا کو وہ ساری ریکارڈنگ وغیرہ سنوا دیتا ہے آسیہ بیگم کی، جس میں وہ رہا کے کڈنیپروں سے بات کر رہی تھیں اور انہیں حکم دے رہی تھیں کہ رہا کو زندہ مت چھوڑنا۔ یہ ساری ریکارڈنگ سننے کے بعد رہا تو چونک جاتی ہے، اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی مامی اس حد تک گر سکتی ہیں اس سے نفرت کرنے میں۔ جس کے بعد ارمان جب گھر آتا ہے تو رہا اسے بتاتی ہے کہ جو کچھ زریون نے ہم سے چھینا تھا نا وہ میں واپس لے چکی ہوں زریون سے، اور کل وہ جو آئے گا نا یہاں پر، کل یہاں سے بارات نہیں جائے گی بلکہ زریون یہاں سے کل جیل جائے گا۔ جس کے بعد جب زریون خوشی خوشی آتا ہے یہاں پر رہا سے نکاح کرنے کے لیے، تو یہاں تو پہلے سے ہی ارمان کی پولیس موجود تھی۔ جس کے بعد یہ سب کچھ دیکھ کر تو کافی زیادہ حیران ہو جاتا ہے زریون، اور پھر رہا آتی ہے تو کہتا ہے یہ زریون کہ رہا یہ سب کچھ کیا ہے، آج تو ہماری شادی ہونے والی ہے نا، تو یہ پولیس والے یہاں کیا کر رہے ہیں؟ جس کے بعد رہا کہتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے زریون کہ میں اتنی بڑی بیوقوف ہوں کہ میں تمہارے جیسے انسان سے شادی کروں گی، یہ سب کچھ جانتے ہوئے کہ تم اس سے پہلے 2 شادیاں کر چکے ہو اور تم اپنی دونوں بیویوں کے ساتھ جو کچھ کرتے رہے ہو نا وہ سب کچھ مجھے پتہ ہے۔ میں یہ سب کچھ تمہارے ساتھ کھیل کھیل رہی تھی تاکہ تم نے جو کچھ میرے نانا اور میرے ماموں جان کا مجھ سے چھینا ہے نا میں تاکہ تم سے واپس لے سکوں۔ جس کے بعد زریون کو گرفتار کر کر لے جاتی ہے پولیس، اور پھر بطول ہی اپنی ماں کا راز کھول دیتی ہے اور عدیل کو ساری ریکارڈنگ سناتی ہے کہ ماما نے ہی رہا کو کڈنیپ کروانے کی کوشش کی تھی۔ جس کے بعد عدیل صاحب کافی زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں یہ سب کچھ سن کر، اور وہ جو رمیز تھا آسیہ کا بندہ اسے وہاں پر لایا جاتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ یہ سب کچھ آسیہ بی بی نے ہی کروایا ہے۔ جس کے بعد تو کافی زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں عدیل صاحب، اور وہ اس آسیہ کو اپنی زندگی سے بھی نکالتے ہیں اور گھر سے بھی دھکے دے کر نکال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہاری جیسی احسان فراموش عورت کی میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، اور نہ ہی میری زندگی میں تمہاری جیسی عورت کی کوئی جگہ ہے۔
نکل جاؤ میری زندگی سے۔ جس کے بعد وسیم کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور عدالت کو جب سارے ثبوت ملتے ہیں ان دونوں کے خلاف تو عدالت ان دونوں کو ہو سکتا ہے عمر قید کی سزا سنا دے۔ اور پھر جب رہا اور ارمان ایک ساتھ موجود تھے تو یہ ارمان رہا کو پرپوز کرے گا اور کہے گا، کیا رہا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ یہ سن کر رہا کہتی ہے، ارمان میں تو ہمیشہ سے تم سے ہی شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن جو کچھ ہمارے درمیان غلط فہمیاں ہوئی تھیں نا، وہ اب سب کچھ دور ہو چکی ہیں، اور رہا ارمان سے شادی کرنے کے لیے ہاں کر دیتی ہے۔ جس کے بعد ارمان اور رہا کا نکاح جب ہو رہا تھا وہاں پر شاہزین بھی آیا ہوا تھا، اور ان دونوں کا تو نکاح ہو جاتا ہے۔ پھر شاہزین کی نظر بطول پر پڑتی ہے اور اسے دیکھ کر اسے الشبا کا خیال آ جاتا ہے۔ بطول اسے الشبا جیسی لگ رہی تھی۔ جس کے بعد رہا سے وہ پوچھتا ہے کہ یہ لڑکی کون ہے، تو بتا دیتی ہے رہا کہ یہ میرے ماموں کی بیٹی ہے، اور یہی وہ لڑکی ہے جس کے ساتھ اتنا برا کیا ہے زریون نے۔ جس کے بعد شاہزین بطول کے پاس آ کر کہتا ہے، کیا بطول تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اور بطول بھی ہاں کر دیتی ہے۔ تو دوستو، آپ لوگوں کو ڈرامہ سیریل ماں کیسا لگا؟ اپنی رائے سے آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو، ڈرامہ سیریل ماں کافی زیادہ دلچسپ ڈرامہ تھا۔ اب اس ڈرامے کی لاسٹ ایپیسوڈ آ رہی ہے جس میں آپ دیکھیں گے اب ارمان رہا کو اس کی ماں کی قبر پر لے کر جاتا ہے اور رہا سے کہتا ہے کہ آج میں تمہیں سب کچھ سچ بتانا چاہتا ہوں رہا، آسیہ نے تمہیں اغوا کروایا تھا، اور آسیہ بی ہی تھیں جو تمہیں مروانا چاہتی تھیں۔ جس کے بعد رہا کہتی ہے کہ اگر تم آسیہ بی کے اوپر اتنا بڑا الزام لگا رہے ہو ارمان، کیا تمہارے پاس اس کے کوئی ثبوت وغیرہ موجود ہیں؟ یہ سن کر ارمان کہتا ہے، ہاں میرے پاس ثبوت موجود ہیں۔ جس کے بعد ارمان رہا کو وہ ساری ریکارڈنگ وغیرہ سنوا دیتا ہے آسیہ بیگم کی، جس میں وہ رہا کے کڈنیپروں سے بات کر رہی تھیں اور انہیں حکم دے رہی تھیں کہ رہا کو زندہ مت چھوڑنا۔ یہ ساری ریکارڈنگ سننے کے بعد رہا تو چونک جاتی ہے، اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی مامی اس حد تک گر سکتی ہیں اس سے نفرت کرنے میں۔ جس کے بعد ارمان جب گھر آتا ہے تو رہا اسے بتاتی ہے کہ جو کچھ زریون نے ہم سے چھینا تھا نا، وہ میں واپس لے چکی ہوں زریون سے، اور کل وہ جو آئے گا نا یہاں پر، کل یہاں سے بارات نہیں جائے گی بلکہ زریون یہاں سے کل جیل جائے گا۔ جس کے بعد جب زریون خوشی خوشی آتا ہے یہاں پر رہا سے نکاح کرنے کے لیے، تو یہاں تو پہلے سے ہی ارمان کی پولیس موجود تھی۔ جس کے بعد یہ سب کچھ دیکھ کر تو کافی زیادہ حیران ہو جاتا ہے زریون، اور پھر رہا آتی ہے تو کہتا ہے یہ زریون کہ رہا یہ سب کچھ کیا ہے، آج تو ہماری شادی ہونے والی ہے نا، تو یہ پولیس والے یہاں کیا کر رہے ہیں؟ جس کے بعد رہا کہتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے زریون کہ میں اتنی بڑی بیوقوف ہوں کہ میں تمہارے جیسے انسان سے شادی کروں گی، یہ سب کچھ جانتے ہوئے کہ تم اس سے پہلے 2 شادیاں کر چکے ہو اور تم اپنی دونوں بیویوں کے ساتھ جو کچھ کرتے رہے ہو نا، وہ سب کچھ مجھے پتہ ہے۔ میں یہ سب کچھ تمہارے ساتھ کھیل کھیل رہی تھی تاکہ تم نے جو کچھ میرے نانا اور میرے ماموں جان کا مجھ سے چھینا ہے نا، میں تاکہ تم سے واپس لے سکوں۔ جس کے بعد زریون کو گرفتار کر لے جاتی ہے پولیس،
اور پھر بطول ہی اپنی ماں کا راز کھول دیتی ہے اور عدیل کو ساری ریکارڈنگ سناتی ہے کہ ماما نے ہی راہا کو کڈنیپ کروانے کی کوشش کی تھی، جس کے بعد عدیل صاحب کافی زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں یہ سب کچھ سن کر، اور وہ جو رمیز تھا آسیہ کا بندہ اسے وہاں پر لایا جاتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ یہ سب کچھ آسیہ بی بی نے ہی کروایا ہے، جس کے بعد تو کافی زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں عدیل صاحب، اور وہ اس آسیہ کو اپنی زندگی سے بھی نکالتے ہیں اور گھر سے بھی دھکے دے کر نکال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہاری جیسی احسان فراموش عورت کی میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، اور نہ ہی میری زندگی میں تمہاری جیسی عورت کی کوئی جگہ ہے، نکل جاؤ میری زندگی سے۔ جس کے بعد وسیم کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور عدالت کو جب سارے ثبوت ملتے ہیں ان دونوں کے خلاف تو عدالت ان دونوں کو ہو سکتا ہے عمر قید کی سزا سنا دے۔ اور پھر جب راہا اور ارمان ایک ساتھ موجود تھے تو یہ ارمان راہا کو پرپوز کرے گا اور کہے گا کیا راہا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ یہ سن کر راہا کہتی ہے ارمان میں تو ہمیشہ سے تم سے ہی شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن جو کچھ ہمارے درمیان غلط فہمیاں ہوئی تھیں نا وہ اب سب کچھ دور ہو چکی ہیں، اور راہا ارمان سے شادی کرنے کے لیے ہاں کر دیتی ہے۔ جس کے بعد ارمان اور راہا کا نکاح جب ہو رہا تھا وہاں پر شاہزین بھی آیا ہوا تھا، اور ان دونوں کا تو نکاح ہو جاتا ہے۔ پھر شاہزین کی نظر بطول پر پڑتی ہے اور اسے دیکھ کر اسے الشبا کا خیال آ جاتا ہے۔ بطول اسے الشبا جیسی لگ رہی تھی، جس کے بعد راہا سے وہ پوچھتا ہے کہ یہ لڑکی کون ہے، تو بتا دیتی ہے راہا کہ یہ میرے ماموں کی بیٹی ہے، اور یہی وہ لڑکی ہے جس کے ساتھ اتنا برا کیا ہے زریون نے۔ جس کے بعد شاہزین بطول کے پاس آ کر کہتا ہے کیا بطول تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اور بطول بھی ہاں کر دیتی ہے۔ تو دوستو آپ لوگوں کو ڈرامہ سیریل ماں کیسا لگا؟ اپنی رائے سے آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔